بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ آئیے کچھ سوالوں کے ہم جواب دیں گے، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ سنسار کے سچے مالک کی سچی پہچان کیا ہے، یعنی اللہ ایشور کی صحیح پہچان کیا ہے، اور انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، اچھا انسان کیسے بنیں، اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، سمجھ کر سنیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں، کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کب تک؟ جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ بن جائے۔ تو پہلے اچھا انسان بنے، پھر مسلمان تو آگے کی چیز ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ پوری کائنات کا مالک ایک ہے، سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، وہ سب کی پریکشا لے رہا ہے، سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے، سب کا امتحان لے رہا ہے۔ اب دنیا میں جس انسان نے اپنے سچے مالک کو پہچان لیا اور اس کے حکم پہ آ گیا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ یعنی اللہ ایشور کی دی ہوئی عقل سے اور اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا دنیا کے دھوکے سے بچ کر سچے خدا، سچے مالک کو پہچان لیا، اور غلط دھرم سے بچ کر صحیح دھرم، اس کے حکم کو پہچان لیا۔ یہ ہے مسلم، اللہ کی آگیا کا پالن کرنے والا، اپنے سچے مالک کی آگیا کا پالن کرنے والا، اس کے حکم پر چلنے والا، یہ ہے مسلم۔ یعنی ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو بنائی ہوئی چیز کو چھوڑ کر بنانے والے کی پوجا کرنے والا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ جس نے دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچ کر جیون کا صحیح مقصد پہچان لیا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو جو اپنے اندر نہیں بگاڑتا اور اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا جیون جیتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا اللہ کی کھوج کرتا ہے، اپنے سچے مالک کی کھوج کرتا ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے۔ کائنات میں ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو کسی دوست کی کوئی چیز دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کی نشانیاں اس کائنات میں ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانیوں سے اس کو پہچانو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بچپن میں کسی اسکول میں پڑھتے تھے، کسی دوست نے ہمیں محبت میں کوئی نشانی دی، پینسل وغیرہ یا کاپی وغیرہ، ہم نے اپنے گھر میں جا کر وہ کہیں ایسی جگہ، سرکشت جگہ، محفوظ جگہ، ہم نے اس کو سنبھال کے دھر دیا کہیں بکسے میں۔ اور پھر انسان کی زندگی رخ بدلتی ہے۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے پہلے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پھر کسی کی جاب لگ گئی، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا ہیں، اور پھر برسوں کے بعد پھر جو سامان صندوق تھا اسے کھولنے کا نمبر آتا ہے۔ جب اسے کھولتا ہے تو وہ پین جو دوست نے دیا تھا بچپن میں، جب وہ پین ہاتھ میں آتا ہے اور اس پین کو دیکھتا ہے تو فوراً دوست کی یاد آتی ہے کہ نہیں، کہ بھائی یہ تو بچپن میں میرے فلاں دوست نے دیا تھا مجھے، تو فوراً دوست کی یاد آتی ہے۔ اسی پرکار سے یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ بندے کو جیون دیا گیا ہے، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 40 سال، جیسا جس کو اللہ کی طرف سے سمے دیا گیا ہے اس کا ویسا ہی امتحان ہے۔ تو اس کائنات میں اللہ کی طرف لوٹنے سے پہلے اگر اللہ کی طرف دھیان نہ گیا، دنیا کے دھوکے پہ لگا رہا اور مر گیا اسی حالت میں، تو یہ نرک کی آگ میں جائے گا ہیں۔ اگر اس نے اللہ کی طرف دھیان لگایا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا اور اس میں اللہ کی قدرت میں غور کیا، اللہ کو پہچان لیا، ہاں کہ میرا ایک مالک ہے، میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، اسی نے مجھے بنایا ہے اور اسی کے قبضے میں میری جان ہے، تو لہٰذا جیون کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو راضی کر کے مروں، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اور اسلام اس کا سچا قانون ہے۔ اس لیے انسان غور کرے کہ ہمارے تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بھائی جب ہم کچھ کھاتے ہیں یا تھوک سٹکتے ہیں
تو جس وقت ہم سٹکتے ہیں اس وقت اللہ ہمارے سانس کو روک دیتا ہے۔ ابھی چیک کر کے دیکھیں، آپ اپنے گلے میں تھوک سٹک کے دیکھیں یا کوئی چیز کھا کے دیکھیں، جس وقت آپ سٹکیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارا سانس روک دیتا ہے۔ ہاں، اپنے اندر اس کی رچنا کو دیکھ، اس کی بنائی ہوئی قدرت کو دیکھ، کائنات کے اندر اس کی رچنا کو دیکھ، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی ہے۔ تو یہ تو انسان کے اندر سے ابھر کر، انسان کے اندر بنائی ہوئی رچنا کے اندر سے ابھر کر اللہ کی گواہی آتی ہے، مگر زیادہ تر لوگ دھرتی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان اندر کی آوازوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب دنیا میں جو لوگ اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بڑے کسی بادشاہ کو دیکھتے ہیں یا منتری کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی تعریف سمجھتے ہیں، اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ جس نے اسے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے اور جس کے قبضے میں اس کی جان ہے، تعریف اس کے لیے ہے، اس کے لیے تعریف نہیں ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جیسے تم نے کوئی تصویر دیکھی، کسی کی تصویر دیکھی، تو بتاؤ تعریف تصویر کی کرتے ہو یا تصویر بنانے والے کی؟ بھائی تم نے کوئی تصویر دیکھی تو تم تعریف جو ہے تصویر کی کرتے ہو، تصویر بنانے والے کی کرتے ہو، کسی کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، تصویر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اس کا کمال ہے، تصویر کا کمال نہیں ہے۔ ہاں، تصویر اپنے منہ سے بنانے والے کی تعریف کر رہی ہے کہ مجھے بنانے والے نے کتنا اچھا بنایا ہے۔ اسی طرح سے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ مجھے بنانے والے نے کیسے بنایا ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر ہم مور کو دیکھیں، مور کو کس نے رنگ دیا ہے؟ مور خود اپنے کرموں سے بتاتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو رنگ نہیں رنگا ہے، مجھے بنانے والے نے رنگا ہے۔ ہاں، آپ طوطے کو دیکھو، طوطے کے کرموں سے معلوم پڑتا ہے۔ طوطے سے پوچھو کہ تو نے ہرا رنگ تو نے اپنا آپ بنا لیا اپنا، تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے نہیں بنایا، مجھے بنانے والے نے بنایا ہے، مجھ میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ میں اپنے آپ کو بناؤں۔ کائنات کی ہر چیز میں غور کریں، جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنے کرموں سے دکھا دیتی ہے۔ ایک درخت پیڑ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بنانے والا مالک مجھے بنا کر مجھ سے غافل نہیں ہے، مجھ سے لاپرواہ نہیں ہے، میرا پورا دھیان رکھتا ہے، میرا پورا خیال رکھتا ہے، مجھ پر نگاہ رکھتا ہے۔ جب مجھے پیاس لگتی ہے، میں مرجھانے کو ہوتا ہوں تو آسمان سے پانی برسا کر میری پیاس بجھا دیتا ہے، مجھے مرجھانے سے روک لیتا ہے، اور میں اسی کا محتاج ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ تو یہ ایک پیڑ کی تسبیح ہے جو اپنے مالک کی تعریف بیان کر رہا ہے اپنے کرموں سے۔ آسمان میں اڑنے والا پرندہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے بنانے والا مجھ سے غافل نہیں ہے، اس نے مجھے اڑنا سکھایا ہے، بنایا ہے۔ دیکھو میں اڑ رہا ہوں، اور جہاں اس نے میرے مقدر کا دانہ ڈالا ہوا ہے مجھے وہاں لے جاتا ہے۔ میرا کوئی بزنس کاروبار نہیں ہے جس کے ذریعے سے میں کھاتا پیتا ہوں اور پلتا ہوں۔ کائنات کی ہر چیز کے کرموں سے دیکھو، وہ اللہ کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ سورج ہے، اس سے پوچھو کہ اے رے سورج، تو ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، کیا تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے یا تجھے بھی اللہ نے بنایا ہے؟ تو یہ سورج مجھ سے کہتا ہے ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، میرے اوپر اسی کی حکومت چلتی ہے۔ اگر میں اپنی جان اور اپنی مرضی کا خود مالک ہوتا تو کم سے کم ایک آدھ مہینے کی چھٹی تو کرتا، کم سے کم ایک آدھ مہینے کی چھٹی تو کرتا۔ لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے تجھے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد پر چلتا رہے جب تک میرا حکم ہے۔ آسمان سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، مجھے بھی اللہ نے بنا کر اپنی طاقت اور قدرت سے روک رکھا ہے، ورنہ میں بغیر سپورٹ کے،
बगैर दीवार के, बगैर कॉलम के नहीं रुक सकता। ज़मीन से पूछा तो ज़मीन ने कहा कि मुझे भी अल्लाह ने बनाया है और अपनी ताकत और कुदरत से थाम रखा है, और मुझ में इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं कि मैं अपने अंदर से तरह तरह की चीज़ें और उनमें तरह तरह के जायके पैदा कर दूं। ये मेरा बनाने वाला अल्लाह करता है। गन्ने, केला, सेब को मीठा, नींबू को खट्टा, प्याज का अलग जायका है। कितनी सारी चीज़ें ज़मीन में से पैदा होती हैं। प्याज का अलग जायका दिया, लहसुन को अलग जायका दिया, मिर्च को अलग जायका दिया, अदरक को अलग जायका दिया, धनिए को अलग जायका दिया, सौंफ को अलग जायका दिया है, टमाटर को अलग जायका दिया, गरम मसालों को अलग जायका दिया, नमक को अलग जायका दिया, हल्दी को अलग जायका दिया, आम को अलग जायका दिया। पेड़ में इतनी ताकत नहीं है कि जो अपने अंदर से आम पैदा कर दे। हाँ, ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है गन्ने को मीठा कर दे, आम को मीठा कर दे। अल्लाह अपनी कुदरत से करता है। आम को अलग जायका दिया, सेब को अलग जायका दिया, छुआरों को अलग जायका दिया, किशमिश को अलग जायका दिया। पूरी देखें हम अल्लाह की नेमतें कितनी हैं। यहाँ सब कुछ अल्लाह का है। अगर हमने अल्लाह को पा लिया तो जन्नत में सब कुछ फ्री में अल्लाह का है, सब कुछ हमारा है। याद रखें, अगर हमने अल्लाह को खो दिया तो जन्नत की सारी नेमतें सब हमसे छिन जाएंगी और हमें नरक की आग में हम जाएंगे हमेशा के लिए। अब देखिए, अल्लाह ताला को वही पाएगा जो उसको पाने की कोशिश करेगा। जैसी इंसान ने दुनिया में कोशिश करी है, अल्लाह मालिक है, उसको वैसे ही बदला देगा। तो जो अल्लाह को पाने की कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, वही अल्लाह को पाएगा। अब देखें, हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे बंदो, जिनका जहन्नुम का फ़ैसला हो चुका होगा, कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हें दुनिया में इतनी ज़िंदगी दी थी कि अगर तुम चाहते तो मुझे राज़ी करके जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन पा सकते थे हैं, और इस जहन्नुम की तबाही की ज़िंदगी से बच सकते थे, मगर तुमने चाहा ही नहीं हैं। तुम दुनिया के खेल तमाशे में लगे रहे हैं। अगर तुम चाहते तो तुम मुझे राज़ी करके मर सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं। वह अगर तुम चाहते तो मैं तुम्हें अपना सच्चा रास्ता ज़रूर दिखाता, तुम्हें जहन्नुम से ज़रूर बचाता। जिन लोगों ने चाहा मुझे राज़ी करना, उनको मैंने हिदायत दी, उनको मैंने राह दिखा दी, उनको मैंने अपना सच्चा रास्ता दिखा दिया, गुमराही से, शैतान के धोखे से बचा लिया। आज वो हमेशा मज़े का, जन्नत का जीवन पाएंगे। हाँ, तुम अपने मन में ये गुमान लेकर कि मौत के बाद कुछ नहीं है, दुनिया में फिरते रहे, दुनिया ही के खेल तमाशे में लगे रहे, माल दौलत की दौड़ में हैं। तुमने गौर ना किया कि रब ने मुकद्दर भी लिखा है हमारा। अगर हम अल्लाह को भूलकर दुनिया के पीछे भागेंगे तो मुकद्दर से ज़्यादा ले नहीं सकते। तुमने जाहिर में, यानी आँखों से जो दिखता है, जाहिर जो बाहर का हाल है, तुमने जाहिर में लोगों को मिट्टी में मिलता हुआ देखकर मेरी बातिनी कुदरत पर गौर ना किया, मेरी अंदरूनी कुदरत पर गौर ना किया। अब देखिए, मेरे अंदर दो चीज़ें हैं, एक शरीर, एक आत्मा, एक रूहानी। अब दोनों में से कौन मैन है? मेरी रूहानी, जो मेरी आवाज़ आपके कान सुन रहे हैं। तो मेरे शरीर को तो आप बाद में मिट्टी मिलाओगे, अल्लाह ताला मेरे शरीर से मुझे पहले निकाल लेगा हैं। हाँ, तुम जिस नाम के इंसान को पुकारा करते थे, उस नाम के इंसान को तो मैं पहले ही शरीर से निकाल लिया करता था, रूह को। वो शरीर की मिट्टी पड़ी रह जाती थी, तुम उस मिट्टी को मिट्टी में मिला देते थे। तुम खुद उस मिट्टी को रूह निकलने के बाद नाम से नहीं पुकारते थे, मैयत कहते थे, अर्थी कहते थे, जनाजा कहते थे। तुम मेरी कुदरत से अंधे बने फिरते रहे। तुमने कभी यकीन ना किया कि जिस मालिक ने पहली बार बना दिया, उसके लिए दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है। मैंने तुमको दुनिया में टेस्ट लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए पैदा किया था। जिन्होंने मेरी बनाई हुई रचना के द्वारा मुझे राज़ी करने की कोशिश की थी, मेहनत की थी, जिनको तुम दुनिया में बेवकूफ़ समझा करते थे, बेवकूफ़ कहा करते थे, आज वो जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी
پانے کے حقدار بن چکے ہیں، وہ ہمیشہ کی عزت میری رحمت کے حقدار بن چکے ہیں، اور تم ہمیشہ کی ذلت اور میرے غضب اور غصے کے حقدار بن چکے ہو۔ تو میرے بھائیوں کتنا بڑا پچھتانا ہوگا وہاں پر ہیں، جب اللہ فرمائے گا کہ آج یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، تم ہمیشہ کے لیے ناکام۔ ہاں، یہ تمہیں میرے حکم سے سمجھاتے رہے کہ ہمارا ایک ہی مالک ہے، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں ایک سی ہے۔ کیا ہے ایک سی؟ کہ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی تو ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اسی کی عبادت کریں، اسی کے حکم پر چلیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ تمہیں میرے حکم سے بلاتے رہے کہ آؤ ہم سب کا مالک ایک ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اپنی منمانی چھوڑ دو، اس کی مرضی پر آ جاؤ، اس کی مرضی اسلام پر آ جاؤ۔ یہ تمہارے بھلے کے لیے کہتے رہے، تم ان سے نفرت کرتے رہے، میرے نیک بندوں کا قتل کرتے رہے، دنیا میں دھرتی میں فساد پھیلاتے رہے۔ دنیا میں نے تمہیں فوراً کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ میرے قانون کے خلاف تھا۔ میں تمہیں ڈھیل دیتا رہا تاکہ تم اور کھل کے گناہ کرو، تاکہ پھر میں تمہیں موت کے بعد تمہارے جرموں کی بھرپور تمہیں سزا دوں جہنم کی آگ میں۔ تو دنیا میں نے تمہیں فوراً اس لیے نہیں پکڑا کہ میرے قانون کے خلاف تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، ہیں جہنم کی آگ میں۔ اب کم درجے کا عذاب دیکھیے آپ کہ انسان کو جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی، جس کے ذریعے سے اس کا دماغ ناک کی رائے، کان کی رائے، منہ کی رائے بہہ کے نکل جائے گا، اور انسان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ سکون ملے گا۔ ہزاروں موتوں کو پکارے گا انسان لیکن موت نہیں آئے گی اسے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ہوگا ظالم کا انجام۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا انت بھلا کرو، انت بھلا تو سب بھلا، انت برا تو سب برا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے سچے مالک کو پہچانو۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تمہاری خواہش اللہ نے تمہارے اندر آمادہ کر دی ہیں، ہمارے اندر آمادہ کر دی ہیں کہ چلو اللہ کے بنائے ہوئے اس دنیا کے چمن میں اس دنیا کی سیر کرو، چلو پھولوں کی بہار دیکھو، باغوں کی بہار دیکھو، کھیتوں اور ہریالیوں کی بہار دیکھو، پہاڑوں کی بہار دیکھو۔ انسان کہتا ہے کہ وہاں میرا بڑا دل لگتا ہے، ہریالی میں میرا بڑا دل لگتا ہے۔ ارے اپنے مالک کے چمن میں اپنے مالک کی طرف غور نہیں کرتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، دنیا میں دل لگائے رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا وہاں بہت دل لگتا ہے، میرا وہاں بہت دل لگتا ہے، فلاں باغ میں بہت دل لگتا ہے، فلاں نہر پہ دل لگتا ہے، فلاں میرا فلاں جگہ پہ دل لگتا ہے۔ ارے میرے بھائی یہ امتحان کی جگہ ہے، اس دنیا سے دل مت لگاؤ۔ یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے مالک کو پہچانو جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو ہمیں دنیا کو کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے۔ اس کو دل میں بسا کر، اس کو راضی کر کے پھر ہمیشہ کے جنت کے چمن میں جا کے عیش کرنی ہے۔ جنت کے چمن میں جو ہمیشہ کا جیون ہے، یہاں ہم اللہ کی مرضی کو پوری کریں، اللہ پھر ہماری مرضی جنت میں پوری کرے گا۔ ہر جگہ ہر حالات میں اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، چاہے وہ ہریالی کے چمن میں ہو۔ جب انسان ہریالی میں پہنچتا ہے، دنیا میں نیا نیا آتا ہے، پھر دیکھتا ہے ہریالی باغات تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہاں اللہ اشارہ کرتا ہے میرے بندے دنیا میں تجھے میں نے چھوڑا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ لگ۔ اس ہریالی کو دیکھ کر، ان پھولوں کو دیکھ کر میری قدرت کو پہچان اور مجھے پہچان کر راضی کر کے آ۔ یہی تیرے جیون کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر دکھ تکلیف بھیجتا ہے ہاں کس لیے؟ تاکہ بندے کا دھیان میری طرف لگے۔ جب انسان تکلیف میں جوجھتا ہے تو اللہ کا اشارہ ہوتا ہے میرے بندے یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس سے دل نہ لگا، آ میری طرف، میری پناہ میں آ جا، مجھے راضی کرنے میں لگ جا۔ موت کے بعد جیون ہے، تو مجھے راضی کر کے آئے گا تو تیرے ہر سپنے جو تو یہاں پورے نہیں کر پا رہا میں موت کے بعد پورے کروں گا۔ یہ جتنے بھی حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، دکھوں کے، تنگیوں کے، ان کو پیدا بھی اللہ ہی کرتا ہے اور پھر دور بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے ان کو۔ یہ سب امتحان کے لیے آتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف دھیان لگائے، دنیا سے دل ہٹائے۔ دکھوں تکلیفوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ گھیر کر بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ میرے بندے یہ دکھوں کا جہان ہے، اس سے دل ہٹا، مجھ سے دل لگا، میری پناہ میں آ جا۔ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں تو دنیا کی محبت پہلے ہی چھوڑ دے۔
اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف، دنیا کے نشے سے باہر نکل، سچائی کے ہوش میں آ جا۔ اور واقعی میں حقیقت میں جو انسان بڑا خوش نصیب ہے وہ جو اس چیز کو پالے۔ واقعی میں جب دل سے دنیا کی محبت اللہ نکال کر اپنی محبت ڈال دیتا ہے تو حقیقت میں انسان کے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام اس پوری پرتھوی پر سنسار کے سچے مالک کا سچا قانون ہے۔ ایک وہ اسکول ہے جو انسان کو پوری طرح سے برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر بھلائی پر چلاتا ہے۔ انسان کی رچنا کے دوارا، انسان کی رچنا پر آدھارت ہے اسلام دھرم۔ تو اسلام دھرم میں داخلہ لو اور پھر اس پر چل کر، اس پر عمل کر کے آپ ایمان کو پا سکتے ہیں۔ ایمان کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اللہ کی قدرت میں غور نہیں کرتے، اسلام کی تعلیمات کو صحیح سے سمجھتے نہیں، اس پر صحیح سے عمل نہیں کرتے۔ زیادہ تر مسلمانوں کی بھیڑ نے اسلام پر دل سے عمل کر کے اللہ کے چمتکار کو پایا ہی نہیں ہے، اللہ کے چمتکار کو پایا ہی نہیں ہے، صحیح روشنی میں آیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندھیرے میں گمراہ ہیں، ورنہ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ دنیا پرستی سے ہٹ کر محنت کرتے تو اللہ کے چمتکار کو پا لیتے۔ پھر نماز معراج ہوتی، جب ایمان ہوتا، اللہ سے ملاقات ہوتی، اللہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا، روشنی کا ایمان کا نور عطا فرماتا، جس کے ذریعے سے انسان شک و شبے اور اندھ وشواس سے باہر نکل کر ایک سچے یقین پر آ جاتا۔ ہاں، اب نماز کیا ہے؟ ریتی رواج بن کر رہ گئی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ اے مومنو سنو، یہ کرامت نماز کی، جنت میں لے جائے گی عادت نماز کی۔ تو یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ دھوکہ ہے۔ جنت میں عادت کی نماز جنت میں لے نہیں جا سکتی، یاد رکھنا۔ کیونکہ کسی چیز کی عادت پڑ گئی ہے بھائی، ٹھیک ہے کرتے ہیں، تو عادت سے کام نہیں ہوتا۔ دل سے نماز پڑھے انسان، اللہ کی دل سے کھوج کرے انسان، اللہ کی یاد میں انسان کھو جائے، اللہ کی محبت میں دل مچلے، تڑپے، آنکھ سے آنسو آئیں، یہ ہے مومن کی معراج، نماز۔ اور یاد رکھنا، ایمان والے کی روح، آتما شبنم کی طرح پاک اور پروت کی طرح مضبوط ہوتی ہے، یعنی کہ برائیوں سے بالکل پوتر ہوتی ہے۔ اور جب برائی کو مٹانے کا نمبر آتا ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، تو پھر وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے برائی کو مٹانے کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، زندگی ہر روز موت کی طرف جاری ہے، جلدی غور کرو، ایمان کو بناؤ تاکہ موت کے بعد کامیابی ملے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی اچھی باتیں ملی ہوں گی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو جب بھی ہم نئی بنا کے بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بار بار اس بات کو کہ بھئی ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر اپنا چینل بنا کر اور طرح سے اسلام کو پھیلائیں تو وہی ہماری طرف سے اجازت ہے، پھیلا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہمارا مقصد ہے، سچائی کو پھیلانا ہمارا مقصد ہے۔ اور بھئی میں اس بات کو لگ بھگ سبھی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔